السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سی پیک منصوبوں سے گوادر میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، نگران وزیر اعظم پاکستان۔ وزارت خزانہ کے متعلقہ ذمہ دار نے موڈیز کی جانب سے چین کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو کم کرنے کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کے جوابات دیے۔ امید ہے کہ افغانستان بین الاقوامی برادری کی توقعات پر پورا اترے گا اور جلد از جلد بین الاقوامی برادری میں واپس آئے گا، چینی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 4 دسمبر کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے بیجنگ میں چین میں تعینات یورپی یونین اور دیگر رکن ممالک کے سفیروں سے اجتماعی ملاقات کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اور یورپی یونین کے تعلقات میں جامع بحالی اور استحکام سے بہتری کا اچھا رجحان دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال چین اور یورپی یونین کے درمیان جامع تصویراتی شراکت داری کے قیام کی 20ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ چین یورپی یونین کی سربراہ ملاقات منعقد ہونے والی ہے اور دونوں فریقوں کو اس ملاقات کی کامیابی کو یقینی بنانے اور چین یورپی یونین تعلقات کو نئی بلندی پر لے جانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اور یورپی یونین کے تعلقات تاریخ میں ہمیں باہمی احترام پر قائم رہنا، سکون اور عملیت پسندی پر قائم رہنا اور اسٹریٹجک سوچ پر عمل کرنے جیسے 3 اسباق سکھاتی ہے۔ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ اگر چین اور یورپی یونین بات چیت اور تعاون کا انتخاب کریں تو بلاک سیاست نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر چین اور یورپی یونین امن اور استحکام کا انتخاب کریں تو نئی سرد جنگ شروع نہیں ہوگی، اور اگر چین اور یورپی یونین کھلے پن اور جیت تعاون کا انتخاب کریں تو عالمی ترقی اور خوشحالی کی امید پیدا ہوگی۔ چین میں یورپی یونین کے وفد کے سربراہ اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفیروں نے کہا کہ یورپی یونین چین کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور چین کے ساتھ باہمی احترام اور بات چیت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یورپی یونین کا چین سے الگ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ باہمی طور پر فائدہ مند اور متوازن اقتصادی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے کی امید رکھتی ہے۔ اس خیال کا بھی اظہار کیا گیا کہ آئندہ ہونے والی چین یورپی یونین سربراہ ملاقات دونوں فریقوں کے درمیان ایک اعلیٰ سطحی بات چیت ہے جس سے چین یورپی یونین تعلقات کی تعمیر میں پیش رفت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاک چین دوستی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان دوستی ہسپتال اور سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹ سمیت سی پیک کے منصوبوں سے گوادر میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ گوادر میں کئی سالوں سے پینے کے پانی کا مسئلہ گمبھیر ہے، یہ مسئلہ اس منصوبے سے حل ہو جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو چین پاکستان دوستی ہسپتال اور سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان سے دلی لگاؤ ہے۔ بی آر آئی فورم کے موقع پر چینی حکام کی اردو سے مؤثر شناسائی پر خوشی ہوئی۔ زبان اور روابط سے دو ممالک کے درمیان قربتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین سدا بہار دوست اور آئرن فرینڈز ہیں، ان کے درمیان دوستی پہاڑوں سے بلند اور شہد سے میٹھی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ مضبوط اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ حال ہی میں وزارت خزانہ کے ایک ذمہ دار نے موڈیز ریٹنگ کی جانب سے چین کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو کم کرنے کے معاملے پر نامہ نگاروں کے سوالات کے جوابات دیے۔ سوال کیا گیا کہ 5 دسمبر کو موڈیز ریٹنگز نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں چین کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن ریٹنگ آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ اس بارے میں مذکورہ اہلکار نے کہا کہ ہم موڈیز کی جانب سے چین کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو کم کرنے کے فیصلے سے مایوس ہیں۔ اس سال کے آغاز سے ہی پیچیدہ اور شدید بین الاقوامی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے غیر مستحکم عالمی معاشی بحالی کی کمزور رفتار کے پس منظر میں چین کی میکرو معیشت کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو مسلسل فروغ دیا گیا ہے، اور چین اب بھی عالمی معیشت کی مستحکم ترقی کے لیے ایک اہم انجن ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو توقع ہے کہ چین اس سال
عالمی اقتصادی ترقی میں 30% سے زیادہ کا حصہ ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سال چین کی معیشت کے لیے وبا کے اثرات سے نکلنے کا پہلا سال ہے، جس میں بیرون ملک اور متعدد گھریلو عوامل کی جانب سے خطرات اور چیلنجز کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ کا کامیابی سے مقابلہ کیا گیا اور مجموعی بحالی میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ اور حال ہی میں عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور OECD نے پیش گوئی کی ہے کہ چین 5% کی متوقع نمو کے ہدف کو حاصل کر سکتا ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے چین کی معیشت میں زبردست لچک اور صلاحیت ہے اور طویل مدتی مثبت ترقی کی بنیادیں تبدیل نہیں ہوئیں۔ رپورٹر کا سوال تھا کہ مقامی حکومتوں کے قرضوں کا معاملہ بین الاقوامی ریٹنگ کمپنیوں کے لیے ہمیشہ سے بڑی تشویش کا باعث رہا ہے اور اس بار موڈیز نے اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں مذکورہ اہلکار نے کہا کہ حالیہ برسوں میں متعلقہ محکموں اور مقامی حکومتوں کی مسلسل کوششوں کے ذریعے مقامی حکومتوں کے قرضوں کے خطرات کی روک تھام اور ان کے حل کے لیے چین کا ادارہ جاتی نظام قائم کیا گیا ہے۔ خصوصی افراد کے 32ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر چین کی کمیونیکیشن یونیورسٹی اور یونیسکو کے اشتراک سے رکاوٹ سے پاک انفارمیشن، کمیونیکیشن اور انسانی حقوق کے تحفظ کے موقع پر ایک سیمینار 1 دسمبر کو بیجنگ میں منعقد ہوا۔ خصوصی افراد تک رکاوٹ سے پاک انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ان کو بااختیار بنانا عالمی نقطہ نظر اور بین الاقوامی تجربات کے موضوع پر چین، فرانس، منگولیا اور ملائیشیا سمیت 10 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے اس سیمینار میں ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ 5 دسمبر کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں چین میں افغان عبوری حکومت کے نئے سفیر کو باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالنے کے حوالے سے کہا کہ افغانستان کے روایتی دوست ہمسائے کے طور پر چین کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ افغانستان کو بین الاقوامی برادری سے خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم توقع کرتے ہیں کہ افغانستان عالمی برادری کی توقعات پر مزید پورا اترے گا، ایک کھلے ہمہ گیر سیاسی ڈھانچے کی تعمیر اور اعتدال پسند اور مستحکم ملکی اور خارجہ پالیسیوں کا نفاذ کرے گا۔ ترجمان نے کہا، ہمیں توقع ہے کہ افغانستان ہر قسم کی دہشت گرد قوتوں کے خلاف عزم کے ساتھ مقابلہ کرے گا، دنیا کے تمام ممالک خصوصاً پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہے گا اور جلد از جلد بین الاقوامی برادری میں واپس آئے گا۔ 3 دسمبر کو قاہرہ میں عوامی جمہوریہ چین کی حکومت اور فلسطین کی حکومت کے درمیان فلسطین کی غزہ کی پٹی کو فراہم کردہ ہنگامی انسانی امداد کی حوالگی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مصر میں چین کے سفیر لیاولی چھیانگ نے کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد سے چین نے ہمیشہ ایک ذمہ دار بڑے ملک کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں صدر شی جن پنگ نے فلسطین اسرائیل مسئلے پر برکس رہنماؤں کی خصوصی ویڈیو سربراہی کانفرنس میں اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چین مصر کے ذریعے غزہ کو انسانی بنیادوں پر امدادی سامان فراہم کرے گا۔ اسرائیل اور فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان مختصر جنگ بندی کے بعد غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ جھڑپوں کے موجودہ دور میں اب تک 17,300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے اسرائیلی فوج زمینی کارروائیوں کو آگے بڑھانے کی تیاری کے طور پر جنوبی غزہ کی پٹی میں اہداف پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ 4 دسمبر کو درجنوں اسرائیلی ٹینک جنوبی غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنوبی قصبے میں خان یونس کے قریب اسرائیلی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 4 دسمبر کو روسی وزارت دفاع نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ روسی فوج نے اسی دن کوپنیسک، ریڈمنڈ، ڈونیسٹک اور دیگر سمتوں میں یوکرینی فوج کے متعدد حملوں کو پسپا کیا اور یوکرین کے اہلکاروں اور جنگی ساز و سامان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے یوکرین کی بختربند گاڑیوں، توپ خانے کے نظام اور دیگر اہداف کو تباہ کیا اور یوکرینی فوج کے ہیو کیمپس راکٹوں اور متعدد ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اسی دن یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف کی طرف سے جاری کردہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کی فوج بخموت اور دریائے نیپیر کے بائیں کنارے سمیت دیگر سمتوں میں روسی فوج کے ساتھ شدید جھڑپوں میں مصروف رہی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔